پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے مختلف وجوہات کی بنا پر، تحفظات کی بنا پر ان پہ تنقید کرنا شہریوں کا بنیادی حق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اچھی خبریں بھی ہیں، کچھ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے بھی ہیں جنہیں انڈورس کرنا چاہیے۔ اور ایسا ہی ایک قدم ڈاکٹر عثمان انور جو موجودہ آئی جی پنجاب ہیں انہوں نے اٹھایا کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی، خواجہ سرا، جن کے ساتھ ہماری سوسائٹی میں بڑا عجیب و غریب قسم کا سلوک کیا جاتا ہے، انہیں طنز و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کے معاشرتی، معاشی، سماجی حقوق کو سلب کیا جاتا ہے، تو ان حقوق کے تحفظات کے لیے انہوں نے تحفظ مرکز جیسے خوبصورت منصوبے کو، خوبصورت اقدام کو ایکسٹینڈ کرنے اور اسے مکمل طور پر آپریشنلائز کرنے کے لیے ایک باقاعدہ میٹنگ کی، جس میں نہ صرف سول سوسائٹی کے اراکین، این جی اوز، مختلف ڈپارٹمنٹس کے ریپریزنٹیٹیوز اور پولیس کے اعلیٰ افسران نے شرکت کر کے اس چیز کو یقینی بنایا کہ راولپنڈی میں جو تحفظ مرکز 3 سال پہلے کھولا گیا تھا اسی کی طرز پر پورے پنجاب کے اندر میجر جو سٹیز ہیں، جو بڑے شہر ہیں، ڈی پی او آفیسز جہاں موجود ہیں، وہاں پر اسی قسم کے مراکز کھولے جائیں گے۔ یہ تحفظ مرکز جو ہے باقاعدہ طور پر اس میں ایک کوٹا متعارف کروایا جائے گا جس میں صرف ٹرانسجینڈرز کو بھرتی کیا جائے گا۔ ایک ٹرانسجینڈر، کوئی بھی ایک خواجہ سرا آپ کو اس اسٹیشن پر، اس مرکز میں ملے گا۔ جو بھی ٹرانسجینڈر کمیونٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں جو خواجہ سرا ہیں، وہ اپنے ڈسپیوٹس کو باقی پبلک کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو ریزالو کروانے کے لیے، اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، اگر ان کو کوئی تنگ کرتا ہے، کوئی لین دین کا تنازع ہے، یا اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا کوئی معاشرتی، مذہبی یا سماجی حق ہے جس کو سلب کیا جا رہا ہے، تو وہ لوگ اس تحفظ مرکز میں تشریف لے جا سکیں گے۔ وہاں جا کے وہ ایک لائزن کے طور پہ کام کر رہا ہوگا۔ پبلک کو آپ جائیں گے تو آپ کو آگے سے آپ کی ہی کمیونٹی سے جو آپ کے مسائل کو اچھی طرح سے اسے ادراک ہوگا، سمجھتا ہوگا، آپ کی پرابلمز کو، آپ کی مجبوریوں کو سمجھتا ہوگا، آپ جیسا ہی ایک فرد سامنے بیٹھا ہوگا، اور وہ آپ کی بات سن کر اس کے ساتھ کورسپونڈ کر رہے ہوں گے پولیس کے میل اور فیمیل باقی آفیسرز جو ایلوکیٹ کیے جائیں گے باقاعدہ طور پر صرف اس کمیونٹی کو، ان کے مسائل کو ریزالو کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے، اس کی بہت اشد ضرورت تھی۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے معاشرے میں باوجود بڑی کلیئر کٹ، بڑی واضح مذہبی اور اخلاقی اقدار اور گائیڈ لائنز کے ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے نوجوانوں کو کافی چیزیں سکھانے کی ضرورت ہے اس حوالے سے، اور باقاعدہ طور پر قانون سازی اور اس قانون کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے بے شمار معاملات ہیں کہ جن میں ہمارے معاشرے میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ جابس کے حوالے سے، وہ کہیں پہ کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا بیچنا چاہتے ہیں، جائیداد کا تنازع ہے، اپنا کوئی حق وصول کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی لا تعداد ایسے حقوق ہیں کہ جن کا بارہا ذکر جو ہے وہ ہم سنتے ہیں اپنے مذہبی کوڈ کے اندر بھی اور اخلاقیات اور معاشرتی اقدار کے اندر بھی، کہ انہیں برابر یکساں حقوق حاصل، ایک چھوٹے سے فرق کی بنا پر جس پہ ہمارا ان کا کسی کا کوئی زور نہیں ہے۔ ہم لوگ جو چاہے میلز ہیں چاہے فیمیلز ہیں، اکثر ہم میں سے ہی کئی ایسے لوگ سامنے آتے ہیں کہ جن کی تربیت میں اور تہذیب میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے، اور وہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا سلوک ضرور کرتے ہیں جو اگرچہ تشدد کے زمرے میں نہ بھی آئے تو طنز و تشنیع کے زمرے میں ضرور آ سکتا ہے۔ تو ایسی پریشانیوں کی اور ایسی مصیبتوں کی شنوائی کے لیے، ان کو ریزالو کرنے کے لیے ان تحفظ مراکز کا قیام یقیناً قابل ستائش ہے، اور اس چیز پر ہم نہ صرف اس سوچ پر پنجاب پولیس کو، اس کے جو کوآرڈینیٹرز ہیں، جو امپلیمنٹرز ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں، جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور بلکہ دعا گو ہیں اس معاملے میں، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ اسی انٹینٹ کے ساتھ، اسی نیت کے ساتھ جس کے ساتھ آج آپ نے بیٹھ کر یہ ساری گپ شپ کی ہے اور یہ ساری پالیسی بنائی ہے، اس کو امپلیمنٹ بھی اسی طرح سے کر سکیں، اور اس کے ثمرات بھی آپ کو بھی ثواب کی صورت میں حاصل ہوں، سکون کی صورت میں حاصل ہوں، آخرت توشہ آخرت کی صورت میں حاصل ہوں، اور ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو بھی اس کا وہی صلہ ملے جو ملنا چاہیے۔